بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر انگلش انٹرمیڈیٹ کی اس میں جو ہمارے پاس بک 2 کے چیپٹرز ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں ہیروز۔ ہیروز کہتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ کریکٹرز کو، جن کی نمایاں خوبیاں جن کریکٹرز میں پائی جائیں ان کو ہیروز کہتے ہیں۔ تو اس میں 5 ہیروز لیسنز جو ہیں، 5 لیسنز ہیروز پہ ہیں۔ اس کا سب سے پہلا ہیرو جو ہے فرسٹ ایئر ایٹ ہارو ہے، اس میں بات کی گئی ہے، فرسٹ ایئر ایٹ ہارو پہ بات کی گئی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے، زبان، لینگویج، جس سے انسان کی عادتیں، اس کی ترقی اور اس کے پرسنالٹی کی گروتھ اور اس کے کانفیڈنس بلڈنگ میں اس کی زبان کا کیا کردار پایا جاتا ہے، اس ٹاپک پہ ہے۔ اس مضمون میں فرسٹ ایئر ایٹ ہارو میں ہمیں سب سے پہلے یہ ونسٹن چرچل نے اس کو لکھا ہے۔ ونسٹن چرچل جو ہے وہ بیسیکلی تو ایک کسان کا بیٹا تھا اور پھر بعد میں برطانیہ کا وزیر اعظم بھی بنا۔ تو وہ ہارو اسکول میں اپنے ایڈمیشن لینے کے پروسیس پہ بات کرتا ہے کہ کیسے اس نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا، یعنی ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے اسکول لائف کا، اور اس کو بیسیکلی اس مضمون میں وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بنیادی طور پر کسی زبان کی اہمیت کسی کی شخصیت سے کس حد تک منسلک ہوتی ہے اور اس کے کردار کو بنانے اور اس کے لیے ترقی کی راہیں نکالنے میں کس حد تک رول پلے کرتی ہے۔ تو مضمون سٹارٹ کرتے ہیں، اس کا ایک تھوڑا سا سمری، اس کی خلاصہ دیکھتے ہیں۔ ونسٹن چرچل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے دور میں ایٹن اینڈ ہارو 2 بڑے مشہور سکول تھے، جیسے ہمارے بیکن ہاؤس اور نیشنل ماڈل سکولز ہیں۔ تو کہتے ہیں ان سکول میں داخلہ لینے کے لیے گیا۔ جب میں نے وہاں داخلہ لینے کے امتحان میں اپیئر ہوا تو میرے جو دلچسپی کے مضامین تھے اس میں ایسے رائٹنگ تھا، پوئٹری تھا، اور جو ان کے امتحان لینے والوں کے دلچسپی کے مضامین تھے وہ تھی لیٹن لینگویج اور میتھ وغیرہ۔ کہتا میں نے کوئی بھی پیپر میں سوال حل نہیں کیا انٹرنس کے ایگزامینیشن میں، کرتا بھی کیسے، میری دلچسپی کے مضامین ہی نہیں تھے وہ، تو میں نے تو ظاہر ہے فیل ہی ہونا تھا۔ لیکن میری جنرل ابیلٹی، چرچل کہتا ہے کہ اس وقت داخلے کے وقت جب پیپر اچھا نہ ہوا تو میری جنرل ابیلٹی کا، میری ایک عام صلاحیت کا، میری آئی کیو لیول کا اندازہ لگا کے تو مجھے وہاں کے پرنسپل نے ایڈمیشن دے دیا اور میں وہاں پہ ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے اب اکثر دیکھتا تھا کہ جو لیٹن پڑھنے والے اور میتھ پڑھنے والے بچے ہوتے تھے وہ بڑے اعلیٰ سپیریئر سمجھے جاتے تھے، اور جو انگلش پڑھتے تھے وہ بس نارمل بچے سمجھے جاتے تھے۔ اور ونسٹن چرچل کا داخلہ بھی نارمل والے بچوں میں ہوا تھا۔ تو خیر کہتا ہے جی مجھے انگلش کے ایسے ٹیچر ملے جنہوں نے ایک مرتبہ مجھے انگلش کے سنٹیکس کے بارے میں، یعنی جملہ بنانے کے بارے میں، اس کی جو ترتیب ہوتی ہے، اس میں جو پارٹس آف سپیچ یوز ہوتے ہیں، وہ سارا اتنا اچھا سکھایا کہ ساری زندگی اس نے میری اپنی لینگویج کی، میری مدر ٹنگ جو تھی، ماں بولی میری جو تھی یعنی انگلش لینگویج، اس میں مجھے پرفیکٹ کر دیا۔ اچھا، پھر کہتا ہے کہ بات کو وہ ڈن کرتا ہے کہ جب پریکٹیکل لائف میں وہی جو بڑی اعلیٰ ایجوکیشن لینے والے بچے جو لیٹن اور میتھمیٹکس پڑھتے تھے، ان کا پریکٹیکل لائف میں ایکسپیرینس اتنا برا تھا کہ ایک اپلیکیشن نہیں لکھنی آتی تھی ان کو اپنی زبان میں انگلش کے اندر، اور چرچل نے انگلش کی زبان بہت اچھی طرح سیکھی تھی، یہی چیز اس نے وہ اسکول سے حاصل کی تھی۔ تو پریکٹیکل لائف میں وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے، اور ونسٹن چرچل کہتا ہے کہ وہی بچے جو لیٹن اور میتھمیٹکس سیکھتے تھے پریکٹیکل لائف میں، ان کو جاب لینے کے لیے ایپلیکیشن لکھنا یا چھوٹے موٹے کاموں کے لیے انگلش دوبارہ سے پھر سیکھنی پڑتی تھی، جو وہ اس وقت اگنور کرتے تھے۔ یہ اس کا چھوٹا سا ایکسپیرینس ہے لینگویج کے حوالے سے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی زبان سیکھیں، جو نہیں سیکھے گا میں اس کو سزا دوں گا۔ ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ لینگویجز بھی سیکھی جانی چاہیے، لیکن جو اپنی مدر لینگویج ہوتی ہے، ماں بولی ہوتی ہے، اس کے بغیر، اس کو جانے بغیر، اس کو سمجھے بغیر ہم اپنی شخصیت کے بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر گٹس رکھے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے، اسے ہم ریکگنائز نہیں کر پاتے، اوریجنلی اس کو ریکگنائز ہم نہیں کر پاتے، جس وجہ سے لینگویج کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس لینگویج کا جو آپ بولتے ہیں ماں بولی، اس کو ضرور سیکھیں۔ یہ تھا چھوٹا سا ٹاپک۔ اس مضمون کے حوالے سے، اس ہیرو کے حوالے سے ساری امپورٹنٹ چیزیں پارٹ 2 کی سیکنڈ لسٹ میں، پلے لسٹ میں پڑی ہوئی ہیں، یو کین واچ فرام دیئر۔ ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سی یو سون۔